الدنيا أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاسيميا أبي تتحقق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، اس پروگرام میں خوش آمدید. میرا نام ہے آصف حمید اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم دعا کے موضوع کو لے کر چل رہے ہیں. دعا کے بے تحاشا آداب ہیں اور ان سے آگاہی ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے دعا میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. لہٰذا جتنے بھی آداب ہیں ہم کوشش یہ کریں گے ان کی اکثریت سے ہم جانکاری حاصل کریں. ڈاکٹر صاحب، دعا کے آداب بہت سارے بیان ہوئے اور ابھی بہت سے باقی ہیں. میں چاہوں گا کہ ان میں سے کچھ آپ مزید بتائیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن دعا کے آداب کے حوالے سے گزشتہ 2-3 پروگراموں میں ہم نے بات کی اور میرے خیال میں یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ دعائیں ہم سب کرتے ہیں. ہماری التجائیں کہاں جاتی ہیں، کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کے اندر حسن پیدا نہیں ہوتا. اس کے لیے جب تک ہم آداب سے واقف نہیں ہوں گے یہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر حسن پیدا نہیں کر سکیں گے اور اس کی قبولیت کے اندر پھر اسی قدر جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے اور ہم پھر اس کے نتائج سے کما حقہ مستفید نہیں ہو پاتے. جی، تو میں یہ عرض کروں گا کہ دیگر آداب کے ساتھ ایک بڑا ہی اہم ادب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہمیں ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں مختلف اوقات میں ان کا اہتمام کیا جائے. یہ جو مختلف اوقات کی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے اور بہترین دعائیں یہ دعائیں جو موقع بموقع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں. ان کو اذکار مسنونہ بھی کہیں گے. اذکار مسنونہ اصل میں یہ اصطلاح جب ہم استعمال کرتے ہیں نا تو اس سے مراد وہ اذکار ہیں جو صبح و شام کے اذکار ہیں، جو عام طور پہ نمازوں کے بعد اذکار سکھائے گئے ہیں، یا پھر جو تسبیحات اتنی دفعہ فلاں چیز پڑھ لو، اتنی دفعہ فلاں چیز پڑھ لو. اچھا. ہم عام طور پہ اس سے اذکار مسنونہ سے مراد وہ لیتے ہیں جو حدیث کی کتابوں کے اندر نقل ہوئے ہیں. مثلا فجر کے بعد جو ہے وہ اتنی دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پھر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اسی طرح درود شریف اتنی دفعہ پڑھ لو. اسی طرح اگر آپ 100 دفعہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ سارے اذکار ہیں. لیکن میں جن دعاؤں کی بات کر رہا ہوں میں اذکار مسنونہ کی، میں مسنون دعاؤں کی بات کر رہا ہوں. جی. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، آپ نے بیت الخلاء جاتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، آپ نے بستر پہ سونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، سو کے اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے. یہ کوئی موقع ایسا نہیں جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا نہ سکھائی. اور یہ جو دعائیں ہیں یہ فرائض کے بعد بہترین عبادت یہ ہے. سبحان اللہ. ہم اصل میں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہم نے اپنی طرف سے قرآن پڑھنا ثواب ہے، لیکن اس عمل کے وقت جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا. مثال کے طور پر سیڑھیاں چڑھتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیڑھیاں یا کوئی بھی بلند جگہ آپ چڑھ رہے ہیں آپ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہیں. جی. اور جب آپ نیچے اتریں تو اس وقت آپ سبحان اللہ پڑھیں. اترائی میں سبحان اللہ، چڑھتے ہوئے اللہ اکبر. اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بلندی کے وقت اللہ اکبر تو بہت چھوٹا سا کلمہ ہے، میں بلندی پہ چڑھتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کروں گا، بڑی عظمت والی آیت ہے اور اس کی بے شمار عظمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں، وہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دے. جب میں چڑھا کروں گا میں آیت الکرسی پڑھا کروں گا، یا کسی وقت پڑھنا شروع کر دے. وہ پورا قرآن بھی پڑھ جائے اس کو وہ اجر نہیں مل سکتا، وہ فوائد نہیں مل سکتے جو فوائد اس کو اللہ اکبر کہنے میں ملیں گے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا اور وہ حکمت پر مبنی ہے. اس وقت جو ثواب وہ دنیا میں بھی بہتری کے لیے اور آخرت کے لحاظ سے جو بہتری، جو فوائد، جو سعادتیں، جو برکتیں اللہ اکبر کہنے میں ہیں اس موقع پر وہ پورا قرآن پڑھنے میں بھی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن پڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ بہت ہے، لیکن اس موقع پر اللہ اکبر کہنا ہے. یہ اس بات کا یقین ہمارے اندر ہو تو پھر یہ بہترین عبادت ہے. اور یہ جو مسنون دعائیں ہیں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے. یہ وہی بات ہوگی ڈاکٹر صاحب کہ بخار کے لیے یا درد کے لیے کھانی پیناڈول تھی اور کھا ہم ملٹی وائٹامن رہے. اس کے اپنے فوائد ہیں. یا یہ کہ آپ اینٹی بایوٹک کھانا شروع کر دیں. آپ نے کھانا تھا صرف پین کلر تو آپ نے جو ہے وہ ایک ہیوی ڈوز کہیں سے لے لی اور اس کو ہو سکتا ہے آپ کو اس کو نقصان ہو جائے، لیکن کم از کم یہ کہ فائدہ تو نہیں ہوگا.
یہ مثال اگرچہ ہماری فٹ آتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں دین میں اس کو ہم دین کے طور پر دیکھیں، ہماری عقل کے مطابق، ہماری لاجک کے مطابق اس کی کوئی توجیہ نہ بنتی ہو، تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے یہی تو اصل وزڈم ہے دین اور شریعت کو تسلیم کر لینے۔ میں یہاں پہ ایک بڑی پریکٹیکل مثال دیتا ہوں کہ تھیلاسیمیا یا ہیموفیلیا، ٹھیک ہے، یہ بیماریاں ایسی خون کی، خون کے کینسر ہیں ایسے، جن کے بارے میں جدید تحقیق یہ ہے کہ یہ کزن میرج سے پھیلتے ہیں۔ اچھا، اور ڈاکٹرز کم و بیش سارے ہی اس بات پر اتفاق کرتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ کزن میرج کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اس لیے کہ جینز تو موجود ہوتے ہیں ہیموفیلیا اور تھیلاسیمیا وغیرہ کے، لیکن جب یہ کزن میرج بار بار ہوتی ہے 2-3 نسلوں میں تو اس کے بعد جو ہے یہ کہیں نہ کہیں یہ بیماری ہو جاتی ہے، پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اور اس پر میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی اور بہت سارے علماء بھی قائل ہوتے جا رہے ہیں کہ کزن میرج جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے اس سے زبردست اختلاف، بالکل ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز نقصان دہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا ہو، بالکل یہ ممکن نہیں۔ بالکل صحیح۔ لہٰذا جب کزن میرج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اس کو منع نہیں کیا، تو اس میں تھیلاسیمیا کی وجہ وہ ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی ایک پریکٹیکل مثال میں نے دیکھی، میرے بڑے بھائی کی شادی جو ہے ہماری کزن سے ہوئی ہے، اور ان کے جو پہلے 2 بچے ہیں وہ تھیلاسیمیا کے مریض تھے، حالانکہ تھے، ہاں ٹھیک ہے، 2 بچے تھیلاسیمیا کے مریض تھے اور دونوں فوت ہوئے، اور ہمیں سارے ڈاکٹرز نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگوں نے کزن میرج نہیں کرنی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 بچے دیے، ماشاءاللہ 5 صحت مند، کوئی بیماری کا نام نشان ہی نہیں۔ اگر بیماری کی وجہ کزن میرج تھی تو یہ 5 تندرست بچے انہی 2 میاں بیوی سے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور دلیل بنتی ہے کہ تھیلیسیمیا کیا صرف انہی کو ہوتا ہے؟ تھیلیسیمیا کی اگر ہم ایوریج نکالیں یا ان بیماریوں کی نکالیں تو وہ کزن میرجز کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے عیسائیت میں کزن میرجز کی اجازت نہیں ہے، تو کیا ویسٹ میں کوئی تھیلیسیمیا نہیں ہوتا؟ اصل بات وہی ہے کہ ہم جس چیز کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے وہ فطرتاً جائز ہے۔ میں وہی عرض کرتا ہوں کہ یہ ایمان اور یقین کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہمیں اس بات پر یقین آنا چاہیے۔ دیکھیں نا، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد کے اذکار جو ہیں، کافی سارے اذکار ہیں اور کافی وقت لگتا ہے، اگر سارے مسنون اذکار کرنا شروع کر دیں تو کافی وقت لگتا ہے۔ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فجر سے لے کر وہ بیٹھی تھی مصلی پہ اور وہ ذکر اذکار کر رہی تھی، تو آپ نے ان کو دیکھ کر کہ یہ صبح سے یعنی فجر کی نماز کے بعد سے بیٹھی ہے اور ذکر اذکار کر رہی ہے، تو آپ نے ایک دعا بتائی، ایک ذکر بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ تو 3 دفعہ پڑھ لیتی نا تو تیرے سارے ذکر کے لیے کافی ہو جاتا۔ ٹھیک ہے جی، اب اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لے اور سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ کلمات 3 دفعہ کوئی شخص دہرا لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی یہ دے رہے ہیں کہ یہ سارے ذکر کا قائم مقام ہے۔ اب اگر کوئی شخص اگر سارا ذکر نہیں کسی دن کر سکتا، اس کو کوئی مصروفیت ایسی ہے، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ جو میرے معمولات ذکر ہیں میں اگر کسی وجہ سے نہیں کر پایا تو میں 3 دفعہ یہ پڑھ لوں تو مجھے سارے معمولات ذکر کا ثواب ہوگا، اور یہ یقین اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اگر ہوگا تو پھر وہ یوں ہی سمجھے گا کہ میرا ذکر ہو گیا۔ اسی طرح یہ جو مسنون دعائیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع بموقع یہ انہی الفاظ کے ساتھ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، اگر اس میں تبدیلی کر لیں گے اپنی مرضی سے۔ اس کے لیے ایک بڑا معروف واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، سونے کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اچھا، یہ سونے کی دعاؤں میں ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی۔ ترجمہ ہو سکے گا اس کا؟ ہاں، ترجمہ ہو سکتا ہے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، ووجہت وجہی الیک، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا، والجأت ظہری الیک، میں نے اپنی پشت جو ہے وہ تیری پناہ میں دے دی، لا ملجأ ولا منجأ الیک، کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی نجات دہندہ نہیں سوائے تیرے، اور آمنت بکتابک الذی انزلت،
اور میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی، وَبِالنَّبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور اس نبی پر میں ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا. یہ دعا ان مسنون اذکار میں سے، ان مسنون دعاؤں میں سے ہے جو سوتے وقت پڑھ. جب حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے یہ دعا سنی تو آپ نے یاد کر لی. یاد کرنے کے بعد حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی ہے، آپ میری دعا سنیں. اچھا، سناتے وقت انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو آخر پہ ہے نا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، انہوں نے خود سے خیال کیا کہ ارسلتا کے ساتھ نبی کی بجائے رسول کا لفظ زیادہ بہتر ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی جگہ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ یہ پڑھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قل بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. یعنی یہ نہیں چلے گا کہ رسول تو اپنی مرضی سے لگا لے، اپنی مرضی سے لفظ کی تبدیلی نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب ہمیں اس میں بریک پہ جانا ہے اور اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی. ناظرین، بہت اہم بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ وہی الفاظ جو اس دعا میں آئے ہیں وہی بیان کریں، وہی پڑھیں، اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہے. اس پر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بہت اہم بات آپ نے بتائی، بلکہ آپ نے تو حدیث کا حوالہ دیا کہ جو اذکار مسنونہ یا مسنون دعائیں جو ہیں ان میں الفاظ بھی وہی استعمال ہو. میں ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ان کے اندر ڈیوائن کوڈنگ بھی ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بولتے ہی نہیں تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی تو وہ بتاتے تھے لوگوں کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری دعائیں اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہیں. دیکھیے ہماری زندگی میں ہمارا ملاقات ہزاروں لوگوں سے ہوتی ہے، کسی کی نظر لگنا، کوئی جادو کا اثر ہونا، کسی شیطان کا اثر ہونا، 100 ایسے چیزیں ہیں جس سے ایک انسان کو سابقہ پڑتا ہے. یہ دعائیں اگر ہم یاد کر کے پڑھیں یہ ان کا علاج ہے، ان کو روکتی ہیں، ان کی اثر پذیری کو ختم کرتی ہیں، اور ان کے اندر جو الفاظ موجود ہیں ان کے اندر وہ کوڈنگ موجود ہے جو کہ اس سحر اور ہر چیز کا علاج ہے. بالکل صحیح بات جو آپ نے بات شروع میں کی، جو اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے جی، کہ آپ نے کہا کہ ہر دعا ہمیں انہی الفاظ میں اگر مانگیں گے تو پھر ثواب ہوگا. یہ تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں، اثر اس میں اثر وہ ہوگا، اس میں تھوڑا سا فرق. جی، فرق یہ ہے ایک دعا ہے موقع بموقع، ایسے یہ جو مواقع کی دعائیں ہیں خاص مواقع کی جو خاص اوقات کے ساتھ متعین ہیں، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. رہ گئی وہ دعا جو آپ کوئی بھی استدعا اللہ سے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ دعائیں آپ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں، وہ کسی بھی الفاظ میں مانگ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. میں تو کہہ رہا تھا مسنون دعائیں، ہاں تو مسنون جو ہے وہ اسی طرح ہی آئیں. میں عرض کرتا ہوں جو مسنون دعائیں، مثال کے طور پر آپ کسی کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، اس کے لیے مسنون الفاظ موجود ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافی واعف عنہ، اور بھی دعائیں ہیں. جی جی، اگر آپ وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ کو زیادہ ثواب دیں گے، زیادہ فائدہ دیں گے، زیادہ فائدہ. لیکن اگر آپ اردو پنجابی میں کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو دعائیں موقع بموقع ہے نا، کہ آپ نے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے، باہر نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے، کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے. میں وہ دعائیں جو مختلف مواقع کے ساتھ خاص ہیں وہ مسنون الفاظ میں ہی پڑھی جائیں گی. وہ جو حدیث ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہ اسی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ نبی اور رسول میں ایک تو فرق کوئی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ ارسلتا کے ساتھ رسول کا وبرسول کا زیادہ سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی جو کی ہوئی تبدیلی تھی برا بن عازب کی، وہ گویا اگر ہم اپنے لاجیکلی دیکھیں تو وہ اچھی تھی، وہ زیادہ بہتر تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اور یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ نے منع کر دیا نہیں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ یہ کہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو مکلف ہیں اس بات کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. بالکل صحیح. اور دعاؤں کے آداب میں میں سمجھوں کہ سب سے اہم ادب یہ ہے کہ مسنون الفاظ کو یاد کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب اس میں قرآن مجید میں بھی کچھ دعائیں آئی ہیں. ہاں جی، قرآنی دعائیں وہ بھی اثر انگیزی وہی رکھتی ہیں. نہیں، وہ تو بلکہ زیادہ اس کے اندر تو دیکھیں قرآن پڑھنے کا ثواب جو حرف کی ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں وہ الگ ہیں، وہ الگ ہے، وہ تو اضافی ہے، وہ اضافی ہیں، اور وہ تاثیر جو دعا کی ہے وہ الگ ہے. لیکن میں اس میں ایک عملی مسئلہ عرض کروں کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم دعائیں یاد کرتے ہیں بھول جاتی ہیں. اچھا، تو کیسے کریں؟ اس کا ایک طریقہ ہے، میں نے پریکٹیکلی کر کے دیکھا اور کچھ لوگوں پر اپلائی بھی کیا، اور میں ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی مسنون دعاؤں کی کتاب اپنے پاس رکھیں. اچھا، پاکٹ سائز ہو اپنے پاس رکھ لیں، یا بیگ میں رکھ لیں، گھر میں رکھ لیں، جہاں کہیں. اس میں سے ایک دعا یاد کریں روز.
نہیں روز نہیں, ایک کریں. روز دعا ایک یاد کریں گے, ساتھ ساتھ پچھلی بھولتی جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ایک دعا یاد کریں اور پورا ہفتہ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں, اسی کو بار بار یعنی کہ اس خاص موقع پر وہ پڑھے, وہ پڑھے. وہ دن میں چاہے باتھ روم جانے کی ہے یا شیشہ وہ دیکھنے کی ہے. ایک دعا اپنی یاد کی اپنی زندگی میں شامل کر لی. اچھا ٹھیک ہے. ایک ہفتہ آپ اسی دعا کو رکھیں, ٹھیک. ایک دعا آپ کی زندگی میں شامل ہوگی. ایک ہفتہ تک یہ عمل جاری رکھیں اور اگلے ہفتے آپ نئی دعا شروع کریں. اور یوں ہر ہفتے اگر آپ ایک نئی دعا شامل کریں گے تو ایک مہینے میں 4 دعائیں آپ کی زندگی میں شامل ہو چکی ہوں گی. سبحان اللہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے یاد کرنی ہے اور پھر وہ تو بھول زندگی کا گئے, حصہ بن گئی وہاں. زندگی کا حصہ بنانی. تو 4 دعائیں اگر ایک مہینے میں آپ اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو 1 سال نہیں لگے گا کہ کوئی دعا باقی نہیں بچے گی. ساری دعائیں آپ کی زندگی میں شامل ہو چکی ہوں گی اور پھر وہ جو شامل ہوں گی وہ نکلیں گی نہیں, وہ آپ کی یوں آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی, معمول کا حصہ ہوں گی. جو آپ یوں یاد کرتے ہیں نا کہ ایک دم کتاب پکڑی اور یاد کرنا شروع کر دیے, وہ پھر زندگی کا حصہ نہیں بنتی اور وہ یاد بھی نہیں رہتی. تو یہ ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بہتر طریقہ ہو تو وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں اس طریقے سے دعائیں یاد کر لی جائیں اور مسنون دعائیں پڑھی جائیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اہم ترین جو ادب ہے وہ تو ہم کرتے نہیں. ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے, پوچھ لو گھر میں ایم اسلامیت کیا ہوا ہے, جی فلاں کیا ہوا ہے, دین پڑھا ہوا ہے, آندھی آ گئی ہے, دعا کون سی پڑھنی ہے نہیں پتا. بارش آ گئی ہے, کون سی دعا پڑھنی ہے نہیں پتا. بارش مانگنی ہے, کون سی دعا پڑھنی ہے نہیں پتا. ٹھیک ہے. بارش زیادہ ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہے, تو کیا کرنا ہے نہیں پتا. یہ سارے وہ مواقع ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں معلوم, گھر سے نکلنے کی, یہ ہر دعا اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتی ہے کہ دیکھیں گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, یہ گھر سے نکلنے کی. اور ایک اور ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی. یہ 2 دعائیں گھر سے نکلنے کی. اس میں یہ جو بسم اللہ توکلت علی اللہ والی ہے, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے نا, جی, تو اس کے جو ساتھ شیطان ہوتا ہے, ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان, ٹھیک ہے, یہ جو شیطان ہے نا اس کے ساتھ, اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور یہ بالکل بے بس ہو کے نا یہ اس سے الگ ہو جاتا ہے ایک دعا پڑھ لینے سے. اچھا, باہر جب یہ شخص نکلتا ہے تو باہر کا شیطان اس کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے کہ یہ شخص نکلنے والا ہے تو میں اس کو گمراہ کروں گا اور اس کو نقصان پہنچاؤں گا. وہ شیطان کھڑا ہوتا ہے. تو جب یہ نکلتا ہے تو اس نے دعا پڑھی ہوتی ہے, تو اس کا اپنا شیطان بے بس ہو کے ایک طرف گویا گرا پڑا ہوتا ہے, تو وہ اس سے مخاطب ہوتا ہے کہ تجھے کیا ہوا, اور یہ اس سے پوچھتا ہے تم کیوں کھڑے ہو ادھر. وہ بتاتا ہے میں اس کے لیے کھڑا ہوں. وہ کہتا ہے تم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا, اس کے لیے تو میں بے بس ہو گیا ہوں, اس نے دعا پڑھ لی ہے اور میری طاقت ساری ختم ہو گئی ہے, تو بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لہٰذا وہ دونوں شیطان مایوس ہو کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. یہ ایک دعا پڑھنے کی علامتی جو نقصان سے بچنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیلی انداز میں بیان فرمایا کہ اس طرح انسان بچ جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے. اور آپ نے نظر بد کا ذکر کیا, آپ نے جادو کا ذکر کیا. دیکھیں ہمارے مسائل پتہ کیا ہیں, ہم وہ طریقہ تو اختیار نہیں کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ طرز زندگی نہیں ہے. ہم اگر صرف وہ طرز زندگی اپنا لیں, وہ معمولات اپنا لیں, یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اور نظر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. آپ حسنین کریمین کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا پڑھ کے ان کو پھونکا کرتے تھے, باقاعدہ دم کیا کرتے تھے, اور یہ نظر بد کا علاج. تو میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہم اپناتے نہیں ہیں معمولات زندگی. پھر ہر تیسرا بندہ کہتا ہے میرے پر جادو ہو گیا ہے, ہر تیسرا بندہ کہتا ہے میرے اوپر جن کا اثر ہو گیا ہے, ہر تیسرا بندہ کہتا ہے مجھے نظر بد لگ گئی ہے. اچھا, یہ تینوں چیزوں کے اثرات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, نظر بد ہو, جادو ہو یا جنات, اینڈ تو رزلٹ نقصان ہی ہے نا, نقصان. تو میں یہ عرض کروں کہ اس کا علاج جو قرآن پاک نے بتایا ہے وہ بھی انہی دعاؤں سے تعلق رکھتا ہے. قرآن نے اصول علاج بتایا, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. 3 باتیں قرآن نے بتائی ہیں, اس کا اگر اہتمام کر لیا جائے تو ان ساری چیزوں سے آدمی خود بخود بچ جاتا ہے. من تزکا, پاکیزگی, پہلی بات ہے پاکیزگی. اللہ, اور پاکیزگی ہے باطنی بھی اور ظاہری. ہر قسم کی نجاستوں سے انسان پاک ہو. یعنی کہ اس میں ڈاکٹر صاحب بہت سے وضو کی حالت میں رہتے ہیں, جتنا زیادہ پاکیزہ رہیں گے وضو کی حالت میں رہتے ہیں. پہلی بات تزکیہ باطنی اور ظاہری. اور وہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وضو کرتے ہیں ان کا وضو مکمل نہیں, غسل کرتے ہیں غسل مکمل نہیں,
صاف رہتے ہیں پاک نہیں رہتے. اور اس کی پاکیزگی میں عرض کروں گھر کے سارے ماحول کو پاک ہونا چاہیے.